سورہ بقرہ صفحہ نمبر 7 آیت نمبر 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ: الذین، جو لوگ، ینقضون، توڑ دیتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کے مضبوط کرنے کے بعد، ویقطعون، اور قطع کرتے ہیں، ما، ان رشتوں کو، امر اللہ، کہ حکم دیا ہے اللہ نے، بہ، ان یوصل، جن کے جوڑنے کا، ویفسدون فی الارض، ویفسدون، اور فساد برپا کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، اولئک، یہی لوگ ہیں، اولئک ہم، یہی لوگ حقیقت میں ہیں، الخاسرون، نقصان اٹھانے والے۔ مطلب خیز ترجمہ: وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اس کے مضبوط ہونے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جن رشتوں کے جوڑنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے اسے وہ قطع کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، اور وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اے پیغمبر، حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس آیت کا گزشتہ آیت کے ساتھ ربط یہ ہے، اس آیت میں پہلی آیت ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا کے مضمون کی مزید تشریح ہے، اور منکرین قرآن کے انجام بد کا ذکر ہے۔ گزشتہ آیت میں قرآن کی ان مثالوں سے جن پر مشرکین نے اعتراض کیا تھا، یعنی مچھر اور مکھی کی مثالیں اور عنکبوت کی مثالیں پر، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اعتراض کرتے ہیں صرف وہی لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں، جو حق تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری سے سرکشی کرتے ہیں۔ وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو حق تعالیٰ کی اطاعت فرمانبرداری سے نکل جاتے ہیں۔ یعنی گزشتہ آیت میں فرمایا تھا کہ فاسقین لوگ ہی کیا گمراہ ہوتے ہیں، تو اس آیت کے اندر بھی بتایا کہ فاسقین کون ہوتے ہیں۔ کل بتایا تھا کہ جو اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے اطاعت فرمانبرداری سے نکل جاتے ہیں۔ چنانچہ بعض مفسرین نے یہی ربط بیان کیا ہے کہ گویا کہ یہ اگلی آیت جو الذین ینقضون سے ہے، یہ الفاسقون کی صفت ہے، یعنی اس آیت کے اندر انہی فاسقین کی اوصاف کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے اطاعت سے نکلنے والوں کی کون سی صفتیں ہیں، کون سے اوصاف ہیں، وہ یہ ہیں، اس آیت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ
اللہ کی اطاعت فرمانبرداری سے جو نکلتے ہیں اس کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ فرمایا کہ ایسا کرنے والے لوگ اس ازلی عہد کو توڑ ڈالتے ہیں جو تمام انسانوں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان قائم ہے۔ تو ہم اس عہد کی وضاحت سے پہلے، چونکہ اس آیت کے اندر بھی لفظ عہد آیا ہے اور میثاق آیا ہے، پہلے لفظ عہد کی تعریف اور میثاق کی تعریف کر دیتے ہیں۔ عہد کی تعریف، عہد کہتے ہیں اس صورت معاملہ کو اور اس دو آدمیوں کے درمیان معاہدے کو، اس یعنی کہ معاہدے کو جو دو آدمیوں کے درمیان طے پا جائے، اس صورت معاملہ یا وہ معاہدہ جو دو آدمیوں کے درمیان طے پا جائے اسے کیا عہد کہا جاتا ہے۔ اور میثاق کسے کہا جاتا ہے؟ میثاق کہا جاتا ہے، میثاق کی تعریف ہے کہ وہ طے پانے والا عہد اور معاہدہ جسے قسموں کے ساتھ مزید پختہ کیا جائے، مزید اسے پختہ کیا جائے، قسم کھا کر اسے کیا میثاق کہا جاتا ہے۔ اب وہ عہد کون سا ہے؟ اس عہد کے اندر مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ سب سے پہلا قول یہ ہے کہ اس عہد سے مراد وہ عہد ہے جو اللہ پاک نے تمام انسانیت کو اس عالم میں پیدا کرنے سے پہلے، جب پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو تمام کی روحوں کو پیدا کیا اور تمام کی روحوں سے اللہ پاک نے کیا لیا؟ عہد لیا، جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر فرمایا الست بربکم، اللہ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے بیک زبان یہ فرمایا بلا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب اور پروردگار ہیں، آپ ہمارے رب اور کیا ہے؟ پروردگار ہیں۔ یہ عہد کیا تھا۔ تو اس عہد کا لازمی تقاضا یہ تھا کہ ہم دنیا کے اندر آ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کرتے اور اس کی فرمانبرداری کرتے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے۔ لیکن فرمایا کہ ہم دنیا کے اندر آ کر دنیا کی اندر مشغول ہو کر ہم اپنے اس عہد کو بھلا دیا، انسانوں نے اپنے اس عہد کو بھلا دیا۔ جب بھلا دیا اور اللہ کی اطاعت سے نکلنے لگے، نافرمانی کے اندر مبتلا ہونے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے انبیاء کا اور کتب کا سلسلہ جاری فرمایا۔ انبیاء بھی بھیجے اور ساتھ ساتھ اپنی آسمانی کتابیں بھی بھیجی، صرف اسی عہد کو یاد دلانے کے لیے اور اس کی تجدید کے لیے کہ اے نوع انسان، اے بنی آدم، تم اللہ سے ایک عہد کر کے آئے ہو کہ تم اللہ کی اطاعت فرمانبرداری کرو گے، اللہ کو اپنا پروردگار مانو گے، لیکن تم اب اپنے اس عہد سے منحرف ہو رہے ہو، لہذا اس عہد کی تفصیل جو ہے وہ یہ کتابوں کے اندر موجود ہے، اس کے مطابق تم کیا کرو؟ زندگی گزارو۔ ہر نبی نے آ کر اور اللہ کے احکامات کی تفصیل اور وضاحت بتلائی۔ تو بعض مفسرین نے کہا اس عہد سے مراد یہ ہے جب انسان اللہ کی اطاعت سے نکلتا ہے تو اللہ کے عہد کو توڑ دیتا ہے، کیونکہ فرمایا الست بربکم، تو بلا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ کیوں نہیں؟ تاکید کے ساتھ فرمایا تھا، اس لیے فرمایا کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں من بعد میثاقہ، اس عہد کے پختہ ہونے کے بعد۔ اور بعض مفسرین نے دوسرا قول یہ ہے کہ اس عہد سے مراد وہ عہد ہے جو اہل کتاب سے تورات میں لیا گیا تھا، اہل کتاب سے تورات میں لیا گیا تھا۔ تورات میں اہل کتاب سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ جب کسی نبی کے زمانے میں
کے بعد ہمارے نبی آخر زمان آ جائیں تو تمہیں اس نبی پر کیا ایمان لانا لازمی ہوگا اور اس کی اطاعت کرنا ضروری ہوگا۔ چنانچہ تفسیر جلالین والے نے بھی یہی بات نکالی ہے۔ اس کے بعد ما عاہدہ الیہم فی الکتب من الایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ وہ جو ان سے عہد لیا گیا تھا سابقہ کتابوں میں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا تھا، یہ عہد ہے۔ اور چونکہ یہاں آ کر پھر ان لوگوں نے کیا کیا، اس عہد کو توڑ دیا اور اس پر عمل نہ کیا، ایمان نہ لے آئے۔ اور تیسرا قول جو ہے اور وہ یہ ہے کہ فرمائے کہ اس عہد سے مراد وہ وصیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوامر کو بجا لانے اور نواہی سے باز رکھنے کے لیے فرمایا کہ انبیاء کے ذریعے مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ وہ وصیت یعنی تاکیدی حکم، تو یہ عہد ہے۔ بہرحال تینوں قول کے مطابق کہ فرمایا کہ جو فاسق لوگ ہیں اللہ کی اطاعت اور نافرمانی سے نکل جاتے ہیں، وہی اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کے پختہ ہونے کے بعد، ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، بنی نوع آدم کو، ان تمام تعلقات کو جوڑنے کا حکم فرمایا ہے، تعلقات کے جوڑنے کا حکم فرمایا ہے، توڑنے کا حکم نہیں فرمایا۔ وہ تعلقات کون سے ہیں؟ ایک تعلق سب سے پہلا وہ تعلق ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے۔ بندے اور اللہ کے درمیان ایک تعلق ہے، خالق اور مخلوق ہونے کا، عابد اور معبود ہونے کا، ساجد اور مسجود ہونے کا، رازق اور مرزوق ہونے کا، یہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک تعلق ہے۔ تو اس کو قائم رکھے، اس کو نہ توڑے۔ اور دوسرا تعلق کیا ہے؟ فرمایا انسان کا اپنے ماں باپ اور عزیز و اقارب کے ساتھ تعلق، جسے صلہ رحمی کہا گیا ہے۔ صلہ رحمی کو قائم رکھنا، قطع رحمی نہیں کرنی، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے والدین بہن بھائیوں کے ساتھ فرمایا کہ حتی الوسع کوشش کرے انسان ان کے تمام حقوق کو ادا کرتا رہے، اس کی بجاوری کرے۔ اگر وہ تمہارے حقوق ادا نہ کریں تو تم ان سے یہ نہیں کہا، اس کی وجہ سے اپنے حقوق ادا کرنا بند نہ کرو، اور اپنے حقوق کے پورا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دیں گے اور وہ آپ کے حقوق بھی ادا کریں گے، لیکن اس وجہ سے ان کے حقوق کو نہ چھوڑو۔ یہ ہے صلہ رحمی۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی صلہ رحمی کرے، احسان کرے تو پھر ہم احسان کریں۔ تو فرمایا کہ احسان نہیں ہے کوئی کرے یا نہ کرے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ کیا کریں، وہ احسان والا پہلو نہ چھوڑیں نہ توڑیں۔ اور تیسرا تعلق فرمایا کہ انسان کا اپنے پڑوسی اور شرکائے کار، جو کاروبار کے اندر، کام کے اندر شریک لوگ ہوتے ہیں، ہر وقت ساتھ رہتے ہیں، ان کے جو حقوق ہیں ان کو کیا لے بجا لائے۔ تو فرمایا کہ ان کو انسان قائم رکھے، جوڑے رکھے، ان کو توڑے نہیں۔ لیکن افسوس آج ہم تھوڑی تھوڑی سی نفسانی اغراض کے پیچھے، دنیاوی لالچ کے پیچھے، دنیاوی ذلیل مقاصد کی خاطر ہم ان اتنی قیمتی رشتوں کو، تعلق کو کیا کرتے ہیں، اس پر آرے پھیر دیتے ہیں، ان کی پرواہ تک نہیں کرتے۔ اور یہ اللہ کے بہت بڑا انہیں کا مبغوض ہے قطع رحمی کرنا۔ تو یہ اللہ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں اس صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ تمام تعلقات کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے عہد کو بھی توڑتے ہیں اور ان تعلقات کو توڑتے ہیں، ان تعلقات کو توڑتے ہیں، تو ان تعلقات کے توڑنے کی وجہ سے زمین کے اندر کیا فساد برپا ہوتا ہے۔ ان تعلقات کے توڑنے کی وجہ سے زمین کے اندر پھر بغض، کینہ، عداوت، لڑائی، جھگڑے، قتل و قتال پھر اسی سے ہوتا ہے، اور یہ نہیں کہ زمین کے اندر فساد برپا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا ہے کہ وہی لوگ کیا کہ مفسد ہیں، فساد برپا کرنے والے ہیں، اور حقیقت میں یہی لوگ کے نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور جو فساد برپا کرتے ہیں زمین کے اندر،
اور وہی لوگ کیا خسارے والے ہیں کہ وہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی دونوں کے خسارے کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اس لیے تفسیر جلال فرماتے ہیں ہم مغبونون فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگ جو ہیں وہ دنیا اور آخرت کے اندر کیا خسارے کے اندر ہے، گھاٹے کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اولئک هم الخاسرون، اے پیغمبر یہ لوگ کے حقیقت اندر کیا خسارے والے ہیں۔ تو دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح قرآن پاک سمجھنے اور اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں تھوڑی سی تحقیق، چونکہ الذی اس موصول ہے، ینقضون ناقض ینقض باب نصر ینصر سے آتا ہے، صیغہ جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف ہے، عہد یہ اسم ہے، آگے اضافت ہے، اور من بعد میثاق، میثاق کی میں نے تعریف کر دی، اور بعد یہ اسم ظرف ہے، اور یقطعون بھی صیغہ جمع مذکر غائب قطع یقطع فتح یفتح سے ہے، جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف ہے، اور ما موصولہ ہے، امارا فرمایا کہ یہ فعل ماضی ہے، اور ان یوصل یہ صیغہ بعد مذکر غائب فعل مضارع مجہول ہے، واصل یصل وعد یعد یوعد یوصل کی طرف، اور ویفسدون فساد برپا کرتے ہیں، یہ صیغہ جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف فسد یفسد سے باب نصر ینصر سے، اور عرض کی تحقیق گزر چکی ہے، اولئک اسم اشارہ ہے الخاسرون، تو خاسرون صیغہ اسم فاعل ہے، صیغہ جمع مذکر اسم فاعل۔ دعا میں اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته فإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وعنت الوجه للحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ یا الہ العالمین ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ ظاہری باطن ہر قسم کے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم اپنے ہمہ قسم کے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ جو مسلمان بیمار ہیں یا اللہ تمام کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ جو مسلمان پریشان حال ہیں یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ آج تک جتنا مسلمان فوت ہو چکے ہیں یا اللہ تمام کی مغفرت فرما دے، تمام کی قبر کو منور فرما دے۔ اے اللہ عالم اسلام کو اتفاق و اتحاد نصیب فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے وطن عزیز کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کو اندرون بھر قسم کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اس اسلام کا قلعہ بنا، امن کا گہوارہ بنا، امن کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ ہمارے ان تمام نمازوں کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کی گھر بار کے اندر برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان کی ہر پریشانی کو دور فرما، ہر جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ ہمارے اس درس قرآن کو یا اللہ قبولیت نصیب فرما، محض اپنی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہر قسم کی یا اللہ ریا دکھلاوا نموز سے یا اللہ تو ہمیں محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اس مسجد کو پورے علاقے کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ اس کی تمام ضروریات کو خزانہ غیب سے پورا فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ۔